حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بڑا ہی غمگین واقعہ ہے۔ محرم سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا اور یہ بخار بڑھتا ہی گیا۔ پھر سوموار 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال خلافت کر کے سن 13 ہجری بروز سوموار 22 اور 23 جمادی الثانی کی درمیانی شب انتقال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ 10.5 سال خلافت کر کے بروز بدھ زخمی ہوئے اور یکم محرم سن 24 ہجری ہفتہ کے دن شہید ہوئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن 12 سال خلافت کر کے شہید ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ 5.25 سال خلافت کر کے بروز ہفتہ 17 رمضان کو شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور 6 ماہ خلافت کر کے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور فرمایا، اگر خلافت اور امارت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں اس سے دستبردار ہو گیا اور اپنا حق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دیا۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام احباب اور کمانڈروں سمیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مملکت اسلامیہ کا متفق قائد اور عالم اسلام کا بلا شرکت غیر حکمران اور امیر المؤمنین تسلیم کر لیا، اور پھر ساری زندگی یہ دونوں عظیم المرتبت بھائی اس بیعت پر قائم رہے۔ یہ صلح ربیع الاول 43 ہجری میں ہوئی اور تقریباً 8 سال کے بعد 49 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ صلح کر کے اس حدیث کا مصداق بن گئے کہ لوگو، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہی زندگی میں تمام ارباب عقل و دانش کے مشورے سے یزید کو ولی عہد بنایا کہ میرے بعد اس امت میں دوبارہ فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ 56 ہجری میں یزید کے ولی عہدی کے معاملے میں فارغ ہو کر تقریباً 4 سال حضرت معاویہ زندہ رہے۔ 60 ہجری 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ انہوں نے 19 سال خلافت کی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بنا تو سوائے چند آدمیوں کے باقی سب نے یزید کو اپنا امیر مان لیا۔ ان میں سے ایک حضرت حسین اور ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں، لہٰذا مدینہ کے ارباب حل و عقد سے میرے لیے بیعت لیں۔ مدینہ کے گورنر نے خط پہنچتے ہی سب سے بیعت لی، اور یہ دونوں حضرات رات کے وقت مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبہ کے کئی افراد کے ساتھ کئی دنوں کے سفر کے بعد 4 شعبان 6 ہجری کو مکہ پہنچے اور اپنے دادا حضرت عباس بن عبد المطلب کے مقام میں قیام فرمایا اور تقریباً 4 مہینے مکہ مکرمہ میں رہے، اور یہ 4 مہینے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امن و اطمینان کے ساتھ رہے، اور صبح اور شام لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، علمی مجلسیں ہوتی اور کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کے خلاف نہ کوئی عملی تیاری کی اور نہ ہی کوئی بات کی، اور نہ ہی حکومت نے آپ کے خلاف کوئی اقدام کیا،
نہ کوئی پولیس مقرر کی، اور نہ ہی آپ اور آپ کے لواحقین میں سے کسی کو قید کیا، اور نہ ہی آپ کی علمی مجلس پر پابندی لگائی۔ اور اسی دوران ان کوفیوں کے وفد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے رہے۔ کوفیوں نے تقریباً 12,000 سے زائد خط لکھے کہ یہاں لوگ آپ کے علاوہ کسی پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیک نیتی اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے سے تحقیق حال کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب توقع سے زیادہ گرم جوشی اور کامیابی دیکھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہ لوگ اپنے عہد و اقرار پر قائم ہیں، 18,000 نے بیعت کر لی ہے اور برابر لوگ بیعت کے لیے آ رہے ہیں، حالات بہتر ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لائیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل کا تحریر کردہ خط ذی قعدہ کے آخری دنوں میں پہنچا۔ سیدنا حسین نے کوفہ تشریف لے جانے کی تیاریاں شروع کی، اور اس سفر میں مکہ میں بسنے والے افراد میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے چند نے ساتھ دیا، باقی رشتہ داروں نے بھی ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ کے عزیز بھائی محمد بن علی نے بھی آپ کا ساتھ نہ دیا۔ اکثر اکابرین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، مثلا سیدنا عبداللہ بن عباس جو والد کی نسبت سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا لگتے ہیں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ نہ جائیں، اور حضرت حسین کے تائے زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر جو آپ کے بہنوئی بھی ہیں، انہوں نے بھی روکا۔ مشہور صحابی رسول سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوفہ جانے سے روکا، اور مشہور صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ نے بھی روکا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذی الحجہ کو اپنے اہل و عیال سمیت، جن میں بچے اور عورتیں بھی تھیں، اور وہ 60 کوفی بھی تھے جو آپ کو لینے آئے تھے، اور ان 60 کوفیوں کو لے کر جو آپ کو لینے آئے تھے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں زیادہ دن مخفی نہ رہ سکیں۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر نے اس سلسلے میں ایک خطبہ دیا کہ لوگوں فتنہ فساد نہ کرو اور تفرقہ بازی سے بچو، اس سے ناحق خون بہتا ہے، اگر کوئی خلیفہ وقت کی بیعت توڑے گا تو اس کا فیصلہ میں تلوار سے کروں گا۔ کوفی اسی طرح سرگرم رہے۔ جب معاملہ حد سے گزرنے لگا تو یزید نے کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو بنایا، اور اس نے آتے ہی کوفیوں کو وارننگ دی اور کہا میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں گا، محروم کو اس کا حق واپس دلواؤں گا، اچھے لوگوں کے ساتھ مہربان والد کی طرح رہوں گا، میری تلوار صرف اس کے لیے ہے جو حکم سے اعراض کرے گا، لہذا ہر شخص اپنا برا بھلا سوچ لے۔ اس تقریر کی وجہ سے کوفی سارے ڈر گئے، اور سب نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب صرف حضرت مسلم تنہا رہ گئے، اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں نے سنگ باری کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفیوں کی اس بے وفائی اور بے حیائی کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، اور خود ان کے نرغے میں آ چکے تھے۔ حضرت مسلم نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ ایک تو میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میری شہادت کے بعد میری زرہ اور تلوار کو فروخت کر کے میرا قرض ادا کرنا، اور میری شہادت کے بعد میری تحجیز و تکفین کرنی ہے، اور سیدنا حسین کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا، اور خط لکھنا کہ کوفہ نہ آئیں، سب کوفی اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں، اور یوں ان لوگوں کی مخبری اور بے وفائی کی وجہ سے 8 یا 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ کی طرف ایک خط دے کر ایک قاصد روانہ کیا گیا، لیکن اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ثعلبہ نامی جگہ پر پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اور خبر سن کر آپ بہت غمگین ہوئے، اور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔
اور آپ کو وہ خط بھی ملا جو حضرت مسلم نے لکھا تھا کہ آپ کوفہ نہ آئیں کہ کوفیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ کر ابن زیاد کی اطاعت کر لی ہے۔ اور حضرت حسین نے اسی وقت فرمایا ہمارے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا، جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن برادران نے مسلم نے کہا یا تو ہم بدلہ لیں گے یا تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ ساتھ وہ 60 کوفی جو حضرت حسین کو لائے تھے وہ بھی نہ مانے اور کہا کہ مسلم بن عقیل کی تو بات اور ہے، آپ اس کی طرح تو نہیں ہیں۔ آپ جو ہی کوفہ پہنچیں گے لوگ سب کو چھوڑ کر آپ کی طرف دوڑیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام صلبہ سے روانہ ہو کر کربلا پہنچے۔ کربلا میں ایک فوجی دستہ عمر بن سعد کی قیادت میں ملا۔ حضرت عمر بن سعد نے حضرت حسین کو بڑی ہمدردی اور دلجوئی سے سمجھایا اور کوفیوں کا اصل چہرہ دکھایا، اور حضرت حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن مشہور سرداروں نے خطوط لکھے تھے وہ ابن سعد کے لشکر میں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے نام لے کر بتایا کہ تم نے یہ خط لکھا تھا، تم نے یہ خط لکھا تھا، یہ خطوط اس پر سینکڑوں کے دستخط ہیں، تم نے ہی ہم کو بلایا اور اب مخالف فوج میں داخل ہو۔ حضرت حسین نے ان کے بیان پر وہ غدار و بے وفا لوگ قسمیں کھانے لگے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آخرکار مذاکرات ہوئے۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کیں: مجھے واپس مکہ جانے دو، نمبر 2 مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر جانے دو، میں کفار کے ساتھ جنگ اور جہاد میں اپنی زندگی گزاروں گا، نمبر 3 مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ آخر مذاکرات کامیاب ہوئے تو کوفیوں نے دیکھا کہ اب تو ہماری خیر نہیں، خطوط بھی سب موجود ہیں، ہمارے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوگا اور یہی خطوط شہادت کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ راستے میں ہی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کر دیا جائے اور تمام خطوط جلا دیے جائیں تو ہم بچ سکتے ہیں۔ تو 10 محرم الحرام کو یہ قافلہ کربلا پہنچا اور 10 محرم عصر کے بعد کوفی اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ قافلے والوں کو سلجھنے کا موقع ہی نہیں دیا، بڑے چھوٹے کا کوئی امتیاز نہ کیا اور خطوط کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی۔ اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی علی اور فاطمہ کے فرزند رحمت کائنات کے محبوب ترین نواسے حضرت حسین کئی زخم کھا کر شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے اور کہہ گئے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا مقصود ہمیں مل گیا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، رب کی طرف سے اعلان ہوا قیل ادخلی الجنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ حسین رب تجھ سے راضی ہے، جا جنت میں اپنے بھائی اور اپنے نانا کے ساتھ موج کر۔ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت خوب اس کی دے گئے کربلا والے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغاں نہیں ہوتا، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، بھلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔